علیکم جی، فیاض رامے آپ سے مخاطب ہے اور میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں ظہیر بنام سرکار مقدمہ میں آج کی کارروائی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ پریشان بڑا ہو جاتے ہیں اور چھوٹی سی کارروائی کے اوپر مایوس بڑا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے۔ تو سمپلی یہ ہے کہ یہ جو مرغے والی اماں آج لگا رہی ہیں سٹیٹس کے جناب آئیو نے چوکا مار دیا، چھکا مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، میڈیکل کی درخواست جھوٹی ثابت ہو گئی، یہ ہو گیا، ریجیکٹ ہوگی، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے اور عدالت سے مہلت کی استدعا کی ہے۔ یہ نارمل روٹین پروسیجر ہے، اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس یہ لوگ کھیلتے ہیں اور ڈیلے کرنے کے لیے ان کے جونیئر وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں۔ سینئر وکیل صاحب جو ہیں جی وہ آؤٹ آف سٹی تھے، ان کی والدہ بیمار ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکے۔ تو اصل حقائق یہ ہے کہ ظہیر کا وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا اور عدالت نے اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ جی چلان جمع کروائیں، چلان کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب اس میں جو ہے چلان وہ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کروایا ہوا ہے۔ جو اعتراضات انہوں نے لگا کے آبجیکشن لگائے تھے اس کو کلیئر کر کے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کروایا ہوا ہے، تو فردر کوئی تھوڑا ٹائم دے دیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ جی چلان جمع نہیں ہو رہا، 1 اگست سے 6 اگست، 6 سے 13 پھر 15۔ چلان ہوتی ہے فائنل رپورٹ اور وہ تب جمع ہوتی ہے جب آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور کمپلیٹ انویسٹیگیشن مطلب اب ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے میڈیکل کی، تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انکمپلیٹ چلان سبمٹ ہو، اس لیے ہم اس میں کمپلیٹ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ چلان میں وہ انکمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جمع ہو۔ جیسا کہ اگر اب ہم ایک سپلیمنٹری چلان جمع کروانے کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس میں جو میڈیکل کی دفعات ہوں گی وہ نہیں لگیں گی، ٹھیک ہے، اور میڈیکل میں ایسی ٹیکنالوجی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب عدالت نے اس میں ڈیٹ رکھی ہے 19 اگست اور ظہیر کی جو بیل ہے وہ 17 اگست کے لیے فکس ہے۔ ظہیر کی جو ضمانت ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا بھی تعلق ڈائریکٹلی چلان اور انویسٹیگیشن رپورٹ کے ساتھ ہے۔ جب چلان سبمٹ ہوگا تبھی اس کی ضمانت کا فیصلہ ہوگا، تو اس میں مایوس ہونے والی بات نہیں ہے۔ 17 اگست کو اس کو مزید ایکسٹینشن ملے گی، کوئی 2-4 دن کی ایکسٹینشن ملے گی، لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونی ہے اور اس میں ہیومن ٹریفکنگ کے اور کڈنیپنگ کے فینسز لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں میڈیکل کروانا ضروری ہے۔ اور آپ لوگ اس معاملے کی نوعیت کو سمجھیں کہ اس مقدمے میں ایک آئی جی سندھ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور پولیس نہیں چاہ رہی کہ اس کے آئی جی کے اگینسٹ ڈیسیژن آئے اور اس مقدمے میں جو ہے وہ ملزمان گلٹی ثابت اور یہ ثابت ڈائریکٹلی ایلیگیشن ان کے آئی جی کے اوپر لگے جو کہ کہہ چکا ہے کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہ کیس مہدی کاظمی ورسز سندھ پولیس اور اداروں کے خلاف اور پورے سسٹم کے خلاف کیس ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات میں مایوس ہو جاتے ہیں جی اس میں تو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی، اس میں یہ نہیں ہو رہا۔ اس میں بیٹر یہ ہے کہ بچی ملزمان کے قبضے میں تھی، وہ لاہور میں پنجاب میں کیس چلانا چاہتے تھے، کیس آپ کے سامنے سندھ چلا گیا، بچی سیف کسٹڈی میں ہے، وہاں پہ وہ والدین کو ملنا چاہ رہی ہے، ملزمان اس کو ڈیفیم کر رہے ہیں، اس کو اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے۔ اس کا ایک لیگل طریقہ کار ہے اور عدالتیں ہمیں پراپر ریلیف دے رہی ہیں اس معاملے میں، لیکن یہ نارمل پروسیجر آف کوڈ ہے۔ عدالتوں اس میں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو چلان سبمٹ کر کے رپورٹ جمع کروائیں، اور عدالت نے نکاح خواہ کی اور اس کی بیل بھی خارج کی ہے۔ اور اس حوالے سے میرے ساتھ میرے بھائی ہیں چودھری زلوان سندھو، یہ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں کرمنل لا میں، تو ان کا ایک نیوٹرل اوپینین بھی میرے بارے میں تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ چلیں جی فیاض رامے صاحب اس میں ایک انگیج ہیں، وکیل ہیں، تو اس میں شاید یہ فیور کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں آج کل کوئی نہ کوئی نیوٹرل شخص اپنے ساتھ رکھتا ہوں، جس میں رضوان سندھو صاحب ایف آئی اے کی عدالت میں بھی پیش ہوئے تو یہ بھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے۔ جی رضوان بھائی، میرے خیال سے جو ظہیر ہے وہ اس کیس کو ڈیلے کر رہا ہے، تھوڑا جٹالا اس ٹائم کو دسو نا سر دبا کے۔ ابھی تو اس کا جو وکیل ہے سینئر وہ بھی پیش نہیں ہوگا، جو جونیئر وہ پیش ہو رہے ہیں، ابھی اس نے آگے جا کر وکیل بھی چینج کرنے ہیں، وکالت نامے بھی چینج کرنے ہیں کہ مجھے ٹائم مل جائے۔ بالکل اس کی وہی مثال ہے کہ چھوٹے بچے گھر کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں اور جب گھر والے تنگ آتے ہیں تو وہ پھر ناکہ بندی کر کے اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ انشاءاللہ میڈیکل ہونا ہے اور اس نے قانون کے شکنجے میں آنا ہے اور اس کی بیل بھی خارج ہونی ہے اور اس نے جیل بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ بالکل، جس طرح رضوان بھائی نے کہا کہ اس کی یہی مثال ہے کہ چھوٹے بچے گھر کی بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر گھر والے پراپر ناکہ بندی کرتے ہیں اور جب وہ دوبارہ آتا ہے تو اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔
تو سیم اس کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ یہ ہائیڈ اینڈ سیک والا معاملہ، اس کو ہم عدالتی لیگل ٹرم میں کہتے ہیں آنکھ مچولی کھیلنا. تو یہ عدالتوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے لیکن بچنے والا نہیں ہے. پھر شیر تو شیر ہی ہوتا ہے، جب اس نے شکنجا اپنا ٹائٹ کرنا ہے اور پکڑنا ہے تو پھر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو اس میں آپ لوگ مایوس نہ ہو. آج کی کاروائی جو ہے اور یہ جو چلان ڈیلے ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی ہم جو دفعات ایڈ کروانا چاہتے ہیں، جو ہم اپنے ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کمپلیٹ کر کے ہیومن ٹریفکنگ کا اور یہ تمام دفعات لگا کے ایز پر لا جو قانون کے مطابق بنتی ہیں وہ لگا کے آپ چلان سبمٹ کریں. اس حوالے سے آپ پر امید رہیں ظہیر کو 17 اگست سے بھی کوئی ایک آدھی ڈیٹ ملتی ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آل از ویل اف اینڈ از ویل. تو اگر ہم نے اتنی محنت کی ہے اس مقدمے میں تو ہم اس کو ضائع نہیں ہونا دینا چاہ رہے، اس لیے ہم نے ہر اپروپریٹ فورم جو ہے وہ بھی یوز کیا ہے. اور میری جو بات بہت سارے لوگوں نے کہا جی فیاض رحمت صاحب آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں لگتا ہے سیلفی والی بات سے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ ظہیر کے ساتھ سندھ لانی جیل میں سیلفی ہوگی اور میں آج بھی قائم ہوں، ضرور ہوگی اور مجھے پورا یقین ہے. لیکن ایک لیگل پروسیجر ہمیں فالو کرنا پڑے گا. عدالتیں ہمیں ریلیف دے رہی ہیں، ہماری عدالتوں میں ملزمان کو نوٹس دیا ہوا ہے. اور آج سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہماری یہ ہے کہ ایک جعلی وکیل نے ہمارے موقف کو تسلیم کر لیا. جیسا کہ میں کہتا تھا کہ آرٹیکل 227 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہتا ہے آل دی لاز شیل براڈ ود انجنکشن آف قرآن اینڈ سنہ، کہ قانون جتنے بھی قوانین ہیں پاکستان میں وہ قرآن اینڈ سنت کے مطابق ہونے چاہیے. تو آج انہوں نے، اور میں نے کہا کہ یہ ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں بنتا. اور آج اس بات کو ماننے کے لیے سزا کے خوف اور ڈر سے ان کے وکیل نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپلیکیشن دے دی کہ قانون جو ہے وہ کورٹ میرج کا ختم کیا جائے. تو ہم تو خود یہی چاہتے ہیں. اٹ مینز کہ انہوں نے ہمارے موقف کو مان لیا اور ملزم کو دفاع کرنے سے چھوڑ دیا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لا میرج غلط ہے. اب وہ جان بچانے کے لیے سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہم ان کو سیف ایگزٹ نہیں دیں گے. اور جیسا کہ اپنا رضوان سندھو نے بتایا، جو ہم ان کو سیف ایگزٹ نہیں دیں گے، اور جیسا کہ اپنا رضوان سندھو نے بتایا کہ لیگل ہم نے ایک ناکہ بندی کر لی ہوئی ہے. اب یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں سیف ایگزٹ ان کو نہیں ملے گا. ان کو ناکہ بندی کر کے اس میں انہوں نے آنا ہے. اور یہ بیسیکلی ایک پراپر پلاننگ ہو رہی ہے، قانونی طور پہ قانونی جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کبھی نہیں بچیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور چلان جو ہے وہ کل میرا خیال ہے نہیں سبمٹ ہوگا. کل 16 اگست کے لیے چلان کی ڈیٹ اس میں سبمٹ تھی. جب تک میڈیکل کی درخواست کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس میں کچھ لوگ مایوس ہو گئے جی یہ بالکل اس کی جتنا جلدی جو امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی بچی کے جسم پر انجیکشن اور دیگر چیزوں کے نشانات موجود ہیں جو ود ان 3 منتھس جو ہے ڈرگز اور ان کا ہو سکتا ہے. تو یہ ملزمان بچ نہیں سکتے جتنا مرضی ڈیلے کر لیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اس کے اوپر کیا کوئی تشدد ہوا ہے؟ ایم ایل او کیا بتاتا ہے؟ ایم ایل او آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کرے گا، ایم ایل او آپ کا کیمیکل ایگزامینیشن کرے گا. آپ کے جسم کے ساتھ اگر کسی قسم کی چوٹیں ہیں، کسی قسم کے نشان ہیں، اگر آپ کو کسی سٹیج پہ کسی قسم کی کوئی ادویات دی گئی تھیں، جو بھی دی گئی تھیں، وہ تمام تو ایم ایل او ہی بتائے گا نا. اور اچھا چوٹوں کے نشان پرانے ہیں یا نئے ہیں، کیا کوئی جلنے کا نشان ہے، گرنے کا نشان ہے، ٹیکے کا نشان ہے. آپ ایک جگہ پولیس کہہ رہی ہے، پولیس کا موقف ہے کہ یہ 363 ہے کڈنیپنگ، تو مغویہ کس حال میں رکھی گئی یہ آپ نہیں جاننا چاہتے. پھر پولیس نے خود لگایا ٹریفکنگ کا آفینس اور اس کو مینٹین کیا کہ جی فار کمپیلڈ لیبر اور کمرشل سیکس پرپز آپ کسی کو ٹرانسپورٹ اور ہاربر کر رہے ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں بچی کی کیا فزیکل کنڈیشن ہے وہ آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے. اچھا پھر آپ نے اس کے ساتھ لگا دیا 375، وہ آٹومیٹکلی ایم ایل او کی ریکوائرمنٹس میں آتی ہیں، ڈی این اے اور باقی چیزیں آتی ہیں. ہمارے یہاں ایک میڈیکل ایویڈنس ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، وہ اس کو مکمل رپورٹ تیار کریں گی. میں موجود نہیں ہوں گا جب WMLO معائنہ کر رہے ہوں گے کہ جی یہ لکھیے اور یہ لکھیے. وہ اپنی رپورٹ دے دیجئے. اگر قانون کہتا ہے کہ ٹریفکنگ کے آفینس میں چلان پیش ہوگا ہی تب جب MLO لگا ہوا ہوگا، تو اس قانون کی خلاف ورزی میں کر رہا ہوں یا پولیس کر رہی ہے؟ یعنی کہ آپ ایک ڈیفیکٹو چلان پیش کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ صحیح. تو سر ہم تو کیس بچانے کے لیے لوازمات پوری کر رہے ہیں نا، فارمیلٹی پوری ہو، اس میں کچھ آئے یا نہ آئے وہ سیکنڈری ہے. اس چیز کو سمجھیں، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. وہ اسی بیسس پہ چلان فالٹی ہو جائے گا، وہ اسی بیسس پہ نکل جائے گی سیکشن کی جی آپ نے لوازمات تو پورے نہیں کیے تھے. تو ہم تو اپنا کیس پرزرو کر رہے ہیں. ٹھیک.